أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن اللہ بما تعملون بصیر۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کی جواب میں تم عفو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت نمبر 106 سے لے کر 110۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کو دوبارہ سے السلام علیکم۔ اگرچہ کہ ہم آیت نمبر 106 پہ پہلے بات کر چکے ہیں نسخ کے قانون کے حوالے سے، لیکن اس کو آج ہم تھوڑی سی ٹچ دوبارہ دیں گے کیونکہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک ہم بات کر رہے تھے نسخ کے قانون کی، میں اس کا کوئی فقہی پہلو نہیں بیان کرنے جا رہی کیونکہ میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ بن کے ہی اس پوزیشن میں بیٹھا کریں، یعنی ایسے سمجھیں کہ ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے۔ اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی فقہی بحث کیا ہے، وہ پلیز آپ اس کے لیے علماء سے رابطہ کریں۔ اور آپ میں سے جو بہنیں میری فرینڈز ہیں وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں عالمہ نہیں ہوں۔ اچھا، جو بات مجھے اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کو لے کے آتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرا حکم آتا ہے تو ہم نے سمجھا یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک انسان کی فطرت کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالتا ہے، یہ ہم نے بار بار سمجھا۔ میں اس پوائنٹ کو کیوں دوبارہ ٹچ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں نا یہ ترتیب تھوڑی سی غلط ہو گئی کہ ظاہر کو یعنی ہاؤ ڈز شی لک، اس کی لک مسلمانوں جیسی ہو جائے اس پہ ہم زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کے بعد اندر کا انسان چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیادہ زور اس پہ ہوتا ہے کہ عبایا کر رہا ہوں یا حجاب یا اس پہ ہو۔ اسلام اس ترتیب کو دوسری طرح لے کے چلتا ہے۔ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دلوں میں توحید کا عقیدہ راسخ کیا۔ مکہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اس وقت عورتیں حجاب نہیں لیتی تھی، بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ طواف کرتے ہوئے لوگ کپڑے بھی اتار دیتے تھے۔ یتیموں کے حقوق نہیں تھے، یعنی بہت ساری خرابیاں تھی، شراب بہت پی جاتی تھی۔ لیکن قرآن نے ان ٹاپکس کو ٹچ نہیں کیا۔
پردے کا حکم بہت آخر پہ آیا ہے، اور شراب کی حرمت بھی بہت آخر پہ آئی ہے. شاید مجھے اس قانون کی اتنی سمجھ نہ آتی، لیکن یورپ میں آنے کے بعد آئی ہے. یہاں پہ شراب ایسی ہے جیسے مکہ کی کہا جاتا ہے کہ یعنی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. یہاں پہ آپ دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں، کہ جس کلچر میں شراب ہے اس پہ بہت زیادہ پھر پی جاتی. اب ان میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اگر ان سے کہا جائے کہ کلمہ پڑھتے ہی کہ تم نے شراب چھوڑنی ہے، ممکن نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے وہ اسلام ہی چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے جیسے ہم نے کہا نا کہ شراب جو ہے وہ سور کے گوشت یا مردار یا ان چیزوں کی طرح نہیں ہے کہ یعنی ان کی ایڈکشن نہیں ہوتی باقی چیزوں کی، اس لیے ان کی حرمت بہت واضح ہے، ان کو چھوڑنا آسان ہے. لیکن جس بندے نے نسلوں سے پیو، صدیوں سے پیو، اس کو گریجولی شروع میں ہو سکتا ہے وہ صرف نماز کے اوقات پہ اس کے لیے اتنا ممکن ہو کہ ٹھیک ہے میں نماز کے وقت نہیں پیوں گا، کہ جسے نماز افیکٹ ہو، اور پھر آہستہ وہ اسلام کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، جو اسلام کی باؤنڈریز ہیں اس کو وہ فالو کر سکے. ہم انسانوں کے معاشرے میں جیتے ہیں، مشینوں میں نہیں. اسی طرح بات حجاب کی آتی ہے، تو آج کے دور کی بچیاں دیکھ رہی ہیں جیسے میڈیا جو ہے نان حجابی کو کہ اتنا عام کر چکا ہے کہ اب حجاب اب نارمل لگتا ہے اور حجاب نہ لینا نارمل لگتا ہے. تو وہ بچیاں جو اس ماحول میں پلی بڑھی ہیں، جنہوں نے اپنے ہو سکتا ہے گھر میں بھی کسی کو حجاب لیتے نہ دیکھا ہو، یا اگر گھر میں تھا تو ان کا جو انفلوئنس تھا، جو ان کی کلاس فیلوز تھیں، یا جو مطلب آپ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی اکثریت حجاب لیتی ہے لیکن ان کی نمائندگی کبھی بھی نہیں کی جاتی میڈیا میں. تو وہ اس چیز سے انفلوئنس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جو اچھے مسلمان ہونے کا کرائٹیریا اس میں حجاب آخر پہ چلا جاتا ہے. تو جب وہ پلٹنا چاہتی ہیں اسلام کی طرف، تو ان کے لیے پہلے دن سے ان سے اگر ہم کہیں کہ وہ مطلب بڑا سا عبایا پہن لے اور نقاب پہن لیں، تو وہ یہ اسٹارٹنگ سٹیج نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے شروع میں ان کو صرف گلے میں لینے کی عادت ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا پوائنٹ، کہ اسلام نے ہمارے سامنے ماڈل رکھا کہ چاہے غلامی کو ختم کرنا تھا یا ایک نیا حکم جاری کرنا تھا، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ انسان اوپر جاتا ہے. ہم مائیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز اڈاپٹ کرتے دیکھا ہے، چاہے وہ چلنے کا ہو، کھانے کا ہو، کچھ بھی ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نیا پروگرام انسٹال کریں اور انسان ایک دم سے اچھا مسلمان بن جائے. تو اس لیے پلیز پلیز جب بھی آپ کا چاہے ہسبینڈ دین کی طرف آپ لانا چاہ رہی ہیں، یا آپ کے گھر والے ہیں یا سسرال والے ہیں، تو گریجولی کام کریں. کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ چیزیں امپلیمنٹ ہو. انسانوں کی تربیت میں سالوں لگ جاتے، بلکہ صدیاں بھی. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے. ہمارا کام دعوت دیتے رہنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ اور گریجولی. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، اس کے لیے گریجولی سجدے کرنا آسان ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. اب اس پوائنٹ کو کلیئر کر کے، یعنی چونکہ یہود یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے پہلے احکامات کیا صحیح نہیں دیے تھے تو اب دوبارہ دینے چاہ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کر رہے تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی. اچھا علم تعلم کہا، علم تعلمون نہیں کہا، حالانکہ گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ کیا تم سب نہیں جانتے. کہا کہ کیا تم نہیں جانتے. ایک بندے کو مخاطب کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ ایک انڈیویجولی بھی مخاطب کرتا ہے کہ بھئی ایک ہر بندہ، تم ہر بات پہ اپنی علماء کو فالو کرتے ہو، کسی کو کوسچن نہیں کرتے ہو، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلے جا رہے ہو. کوئی اپنا بھی تو عقل سے سوچو نا. تو انڈیویجولی انفرادی سطح پہ عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. سوچنے کا سیگا آ رہا ہے کہ تمہارا یعنی عقیدت ایسی نہ کر لو، اتنی لائلٹی نہ کر لو اپنے استادوں اور علماء سے کہ تم ان کو کوسچن ہی نہ کر سکو. تو اس لیے یہاں پہ 2 دفعہ لفظ آیا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوبارہ آیا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. گویا اللہ کی قدرت کی طرف انفرادی طور پر سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھائی تم خود سوچو، اپنی عقل سے کام رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ تورات کا علم رکھتا ہے. قدیر یعنی یہاں قدیر کہا، علیم اور حکیم نہیں آیا یعنی کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، حکمت سے جو حکم نازل کرے، بلکہ قدیر آیا. قادر ہونے کی بات کیوں کی؟ کہ وہ قدیر ہے، یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا. وہ ایگزیکٹ جانتا ہے کہ کب کتنی بات کرنا مناسب ہے اور کتنا حکم دینا مناسب ہے. اس کو
اس کا جو ناپ اور تولنا اور جانچنے کا طریقہ ہے وہ پرفیکٹ ہے. یعنی اب وہ جانتا ہے کہ کب کس حکم کی تصدیق کرنی ہے اور کس حکم کو کس وقت جاری کرنا ہے، کب وہی کون سی آئے گی. انسان کتنا کیپیبل ہے، وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، مالک ہے، ناصر ہے، ولی ہے. یعنی جو دکھتا ہے وہ بھی، جو نظر نہیں آتا وہ ان کا ہے. وہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ جو حکمات جاری کرے. جیسے ابھی کووڈ کی وبا چلی پوری دنیا میں، تو یو کے گورنمنٹ نے بہت سارے قوانین بنائے کووڈ میں. تو اگر ہر بندہ اٹھ کے بحث شروع کر دے کہ بھئی آپ پہلے تو یہ قوانین نہیں تھے، اب آپ نے کیوں ایسے کر دیا، ایسے کیوں کر دیا، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی عموماً گورنمنٹ جو ٹرسٹ کے بعد گورنمنٹ بنتی ہے تو لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں بھئی ہماری بھلائی کے لیے کر رہی ہے. تو میں بات کر رہی ہوں زمینی حکومتوں اور زمینی بادشاہوں کی. تو لوگوں نے اس کو فالو کیا کیونکہ وہ ٹرسٹ تھا. تو ایسے ہی ہم، یعنی اللہ کے ہر حکم پہ یہ کویسچننگ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسے کیوں دیا، ایسے کیوں کیا، تو اس کو اللہ کی حکمت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انفرادی طور پہ انڈیویجولی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ سوچو. اور ساتھ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہ پاؤ گے. گویا اللہ کے احکامات پہ چلنا اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. قرآن کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کی مدد اور ولایت سے محروم ہو جاتے ہیں. قرآن کو تھامنے سے خود بخود آپ کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی، کسی دشمن سے پناہ نہیں دے سکتی مگر یہ کہ تم اس کتاب کو تھام لو، تورات کو تھام لو. بلکہ اگر وہ تورات کو تھام لیتے تو زمین اور آسمان سے رزق ابلتا. گویا اللہ کی کتاب کو تھامنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دیتا ہے، دونوں کی طرف آپ کی برکتیں دیتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جو بہنیں مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ ان پہ کچھ اثرات ہیں یا جادو ہیں یا تعویذ کیا ہوا ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں. یعنی ڈسکشن کاری میں نے کہا آپ بس قرآن سے جڑ جائیں. تو انہوں نے کیا کریں، تجوید تو ہم سیکھ رہے ہیں. تو اگین میں ہر بار یہ پوائنٹ دہراتی ہوں کہ تجوید ہی سیکھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. آپ قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا تعلق بنا لیں، آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ برکتوں سے بھر جائے گی. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو انفرادی طور پہ سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ بھئی تم صرف باتیں سنتے ہو اور خود اپنی عقل یوز نہیں کرتے. تو میں اور آپ جس سوسائٹی کا حصہ ہے، یہاں پہ نا اکثر ہمارے کانوں میں بات پڑتی ہے کہ دیکھو لوگ ججمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کی بہو آئی، آتی بیٹے کو لگ ہو گئی، فلانے کی ساس نے یہ کیا، تو پھر ہم فوراً ججمنٹ کرتے ہیں. حالانکہ آپ کی اپنی عقل بھی ہوتی ہے. پہلی چیز کہ ہر خاندان میں ایشوز ہیں، تو ہمیں نا اپنی عقل سے بھی سوچنے رہنا چاہیے کہ اس طرح اٹھ کے ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کریں. یعنی پھر اللہ کے ہاں ہم جواب دیں نا. یعنی قرآن نے اس چیز کو منع کیا. تو کبھی کبھار نا سنی سنائی باتیں بڑے بھی چاہے کہہ رہے ہوں، اس پہ چلنے کی بجائے اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. اگلی ایک آیت کی طرف آؤں گی کہ یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ تم ایسے سوال کرو اپنے پیغمبر سے کہ جیسے حضرت موسیٰ سے کیے جائے. دیکھیے یہاں پہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن سوال کرنے سے منع کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن نے خود سوالات کو ریکارڈ کیا اور اس کو انکرج کیا کہ لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ تم سے یہ سوال کرتے. سوالوں کو ریکارڈ کیا، انکرج کیا، اور صحابہ سوال کرتے تھے، اور آج بھی کے دور میں بھی نئی نسل سوال کرتی ہے. تو پھر کون سے سوال ہیں جو کرنے منع کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ وحی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر یہ وحی صحیح ہے تو کیا پہلے وحی صحیح نہیں تھی؟ تو یہاں پہ ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سوال نہ کریں. دیکھیں سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کچھ سوالوں کے پیچھے کیا نیت چھپی ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سوال سے منع کار ہے جس کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ پیاز کے چھلکے اتارنا ہوتا ہے، سوال بائی سوال. کس سے کہا جا رہا ہے ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو؟ چونکہ یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، نہیں لفظ آیا، یا بنی اسرائیل لفظ نہیں آیا، تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کو کہی جا رہی ہے یا صرف مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے. ہم دونوں معنی لے سکتے ہیں. اگر ہم یہود کا معنی لیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم موسیٰ سے بھی ایسے سوال کر چکے ہو. کیسے سوال؟ کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں. پھر گائے کے بارے میں جنہوں نے سوال کیے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہاں پھر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جائے تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہود کے کچھ لوگوں کی باتیں سن کے تو اللہ تعالیٰ سے آ کے یہ کیوں سوال، اللہ کے رسول سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کو چیلنج کرنا دراصل اللہ کو چیلنج کرنا ہے.
کچھ معاملات میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کا معاملہ بالکل الگ ہے، جیسے عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، رسول کی نہیں، رب صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب اور الہ نہیں ہو سکتا۔ اطاعت اور فرما برداری یہ بہرحال دونوں کی ہوگی، اسی لیے توکل بھی صرف اللہ پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول جس بھی مقام پہ پہنچ جائے، چاہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہو، وہ رہتا عبد ہی ہے۔ تو چونکہ اطاعت میں دونوں برابر ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کے رسول کو چیلنج کر رہے ہو تو گویا تم اللہ کے اور چیلنج کر رہے ہو۔ اور یہاں سے ایک دلچسپ نقطہ اور نکلتا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہاں پہ آیا کہ رسولکم، تو قرآن نے کئی جگہوں پہ اگر ہم اس کو بنی اسرائیل سے ریلیٹ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کا رسول بھی کہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ان سے پوری زندگی ڈائلاگ جاری رکھے۔ انہوں نے قرآن کی ان آیات سے یہ مطلب نہیں لیا کہ مجھے ان کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ اللہ نے ان پہ غضب اور ذلت مسلط کی ہے، بلکہ پوری زندگی ان سے ان ٹچ رہے۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم اتنی بڑی بات کرتے ہیں، بس جی کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، حالانکہ اس سے منع نہیں کیا گیا، بس ریکمینڈڈ کیا گیا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ اتنی شدت، اور یہ اتنی بڑی سنت کہ بھئی یہود اور عیسائیوں سے ہمارے ڈائلاگ رہنے چاہیے، ہمیں ان سے ان ٹچ رہنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں دوبارہ سے سروائیو کرنا ہے۔ اب دیکھیں کون سے سوال ہیں جو منع کیے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ قبل مجھے اتفاق ہوا تھا ایک ٹریننگ اٹینڈ کرنے کا، کہ جس میں ایک خاتون تھی جو خود مسلمان ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر ہمیں ٹریننگ دی تھی کہ جب آپ غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں تو آپ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ اٹ واز مائنڈ بلوئنگ، یعنی میرے لیے بہت وہ حیران کن تھی۔ لیکن چونکہ وہ دونوں حالتوں میں رہی تھیں، جب وہ مسلمان نہیں تھی پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جو ان کا واسطہ پڑا مسلمانوں سے، تو انہوں نے وہ دونوں حالتیں ہم سے شیئر کی۔ انہوں نے نا ایک بڑا مزے کا ڈائلاگ کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی غیر مسلم، تو ٹیوزڈے کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ پاکستانیوں کا دل ہوتا ہے کہ جمعرات تک اس کو پتہ ہو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فقہ کیا ہے، باقی قرآن میں کیا کیا احکامات آئے ہیں، یعنی اس کو بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہ پتہ ہو تو کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو میں ایسی مسجد آئی، میں نے قرآن کو ٹچ کیا تو کسی بہن نے مجھے اتنی پیچھے سے نا غصے سے آواز دی کہ تم نہ ٹچ کرو قرآن کو، کیونکہ کہتی ہے میں نے حجاب نہیں لیا ہوا تھا، میں مسلمان ہی نہیں تھی، مجھے کیا پتا۔ کہتی ہے اس نے مجھے اتنی زور سے کہا کہ میں ڈر گئی نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی مجھے قرآن کو اس طرح نہیں ہاتھ لگانا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ نا اس طرح کی، یعنی ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے اس کو جب اس طرح کی شرطیں بتاتے ہیں تو آپ ڈرا دیتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ اس نے ایک واقعہ ہم سے شیئر کیا، کہتی ہے کہ ایک خاتون، کیونکہ وہ ایسے علاقوں میں بھی جاتی تھی جہاں پہ کوئی دور میلوں تک مسلمان نہیں ہے، اور نہ ہی اس آبادی نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا تھا سوائے اس کے ٹی وی اسکرینوں پہ۔ تو کہتی ہے کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی، ینگ لڑکی تھی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس کی والدہ بھی آئی، والدہ کافی بوڑھی تھی، تو وہ کسی ایسے کنٹری سائڈ گاؤں سے تھے، علاقے سے تھے جہاں دور دور تک وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو کہتی ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں آئی اور وہ کلمہ شہادہ بھی لینا چاہ رہی تھی، وہ مطمئن تھی مسلمان ہونے کے لیے، تو پر اس کی ماں بہت زیادہ روئے جا رہی اتنا رو رہی۔ تو کہتی ہے میں نے اس کی ماں کو تسلی دی کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ جب ایک ہی فیملی میں آپ کا کوئی فیملی ممبر مذہب تبدیل کرتا ہے تو یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو کہتی ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگی نہیں مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے، آئی ایم ہیپی فار ہر، اف شی از ہیپی ٹو بی اے مسلم آئی ایم ہیپی فار ہر، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اعتراض اس بات پہ ہے، کہتی ہے وہ واقعی اس کی ٹشو میں نے باکس رکھا اور وہ روئے جا رہی اتنی اس کی حالت خراب۔ مجھے ایشو اس بات پہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہو جائے گی تو پھر وہ جو تم لوگ برقع پہنتے ہو نا جس کے اندر سوراخ ہوتے ہیں ایسے 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 کر کے، جب وہ یہ پہن کے اس علاقے میں واک کرے گی تو جس نے نہیں بھی اس کو مذاق اڑانا ہوگا مذاق اڑائے گا۔ اس کا کنسرن یہ تھا نا، کیونکہ اس کو اسلام کا صرف اتنی بات پتہ تھی، اس نے شاید غالباً طالبان یا کچھ خبروں میں کچھ دیکھا تھا، میں اس دور کی بات کر رہی ہوں جب سوشل میڈیا اتنا کامن نہیں ہے۔ تو کہتی ہے میں نے پھر اس کے ہاتھ پکڑے، اسے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کو خود شاپنگ کرانے لے کے جاؤں گی۔ پھر کہتی ہے میں نے اس کو کھڑے ہو کے دکھایا، وہ کہتی ہے میں جیسے ٹیونک پہنتی ہوں نا، کرتے جو صرف گھٹنے سے کچھ اوپر اور نیچے کھلے لوز ٹراؤزرز، میں نے اسے کھڑے ہو کے دکھایا کہ ہاؤ ڈو آئی لک،
تمہیں میرا لباس صحیح لگ رہا ہے؟ تو کہتی ہاں یو لک پرفیکٹلی برٹش. تو اس نے کہا میں تمہاری بیٹی کو بھی ایسی لباس لے کے دوں گی, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو کہتی ہے اس سے پھر وہ تھوڑی خام ہوئی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ اگلے کو علم نہیں ہے تو وہ ویلڈ کوسچن کر رہا ہے, اور کچھ سوال اس میں انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ بھئی اگر کوئی سوال کرے شراب کیوں حرام ہے, یہ ایک سوال سے دوسرے سوال نکلتے ہیں, کیونکہ میرا بیٹا بھی غیر مسلموں میں کام کرتا ہے تو وہ کوسچن پہ کوسچن کوسچن پہ کوسچن, جب تک آپ بنیاد کلیئر نہیں کریں گے ہر سوال ایک اور سوال کو لیڈ کرے گا. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ایک امپریشن سکھایا گیا تھا کہ جب کوئی اس طرح ایک دم سے سوال کرے اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ سلسلہ لمبا چلے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹس انٹرسٹنگ, دیٹس اے گڈ پوائنٹ, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. اس کو یہ کہہ کے ایک وقت لیں اور پھر اس سے کہیں کہ ڈو یو ہیو فیو منٹس وی کین ڈسکس دس ان ڈیٹیلس اور شوڈ وی میٹ لیٹر. کچھ اس طرح کر کے اس سے وقت لے لینا, کچھ اس سے کہیں کہ بھائی جس سے اس کو فیل ہو کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن فوراً انگیج نہ ہو. یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا بس مطلب اس کے پیچھے ارادہ کیا, کیونکہ ام تریدون کا لفظ آیا کہ کیا تم ارادہ کرتے ہو. گویا ارادہ کہتے ہیں کہ یعنی پیچھے نیت, ایکشن کے پیچھے جو نیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لا رہا ہے. تو پھر اسے وقت لیں اور پہلے بنیاد, جب تک کسی کو توحید پہ ایمان نہیں, آخرت پہ ایمان نہیں, آپ جتنا مرضی کلیریفائی کر دیں اٹ ول لیڈ ٹو اندر کوسچن. اچھا اب جو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ اچھا یہی کہ اسی آیت کو جہاں ختم کیا جا رہا ہے کہ بھئی کفر کو ایمان کے بدلے جس نے بدل لیا فقط ضل, اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ گمراہ ہو گیا. ضل کے ساتھ ہی کا سوا سبیل, سیدھے راستے سے دور بھٹک گیا. تو گویا اس چیز کو ڈبل کہا جا رہا ہے کہ کفر کی طرف پھر جانا, سیدھے راستے سے دور تک چلے جانا ہے. اب آگے جو بات آ رہی کہ ود کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں. کثیر کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب کچھ جگہوں پہ بڑا غلط آیا, جس سے نا اگین پھر وہی بات بن جاتی ہے کہ اہل کتاب میں سے میجورٹی جاتی ہے. حالانکہ میجورٹی کے لیے قرآن اکثر کا لفظ استعمال کرتا کہ بہت زیادہ لوگ, جبکہ کثیر کا لفظ آیا ہے. تو کچھ لوگ, یعنی یہاں پہ ہمارے اردو میں جو کثرت کا لفظ یوز ہو رہا ہے وہ اس معنوں میں نہیں آیا, اس کے لیے ورنہ اکثر کا آنا چاہیے تھا. موسٹ کو میجورٹی کو کہتے ہیں, جبکہ کثیر سے مراد ہے کہ کچھ تعداد علماء کی, ربائی کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ کچھ بھی بن جاؤ مسلمان نہ بنو. اور بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ مشرکین تم سے بہتر ہیں مسلمانوں کو, وہ کہتے تھے. کیوں ان کو یہ کیوں اتنا ایشو ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ حسد من عندی انفسہم, اس حسد کی وجہ سے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان کے اس حسد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا جو کرتے تھے, یعنی ان کو یہ تھا کہ بھئی جب جو بھی مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ ہماری ساری باتیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں قرآن سے, تو ہمیں اتنا مشکل ہوتا ہے, تو اس سے اچھا مسلمان نہ بنو, یہ ہمیں بہت ٹربل دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو چونکہ انہی کی دکان تھی, لوگ انہی کو نالجیبل سمجھتے تھے, انہی کے پاس آتے تھے, تو ان کی اس دکان کو خطرہ پڑ گیا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ مسلمان نہ ہو. اچھا اب ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے ظاہر ہے یہود میں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے, تو ہمارے مسلمان بعض دفعہ بھولپن میں غلطی سے لا علمی میں ایسا کر دیتے ہیں کہ ہر وقت کہتے ہیں اچھا بھئی اسلام کے خلاف فلانی فلم بنی ہے, فلانی ویب سائٹ بنی ہے, فلانا آرٹیکل ہے, اس کی زیادہ مشہوری وہ کر دیتے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کسی کو نہ پتا ہو, لیکن اتنے زیادہ ویوز بڑھتے ہیں, اتنی وزٹس ہوتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے کفر کی طرف واپس چلے جاؤ, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا تم اٹھ کے ان کو قتل کرنا شروع کر دو گے, ان کی توڑ پھوڑ کرو گے, ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ امری, نہیں, تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے درگزر سے کام لینا ہے, تم نے معاف کر دینا ہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پروپیگنڈا کے جواب میں ہمیں عفو درگزر سے کام لینا سکھا رہا ہے کہ دین سے جڑے رہو. وہ لوگوں کے پروپیگنڈا اور چالوں کا جواب اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ کا حکم آ جائے گا
تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اٹھ کے تو توڑ پھوڑ شروع کر دو اور مظاہرے شروع کر دو. صبر کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے شروع سے ان کی چالوں کا توڑ کیا ہے. تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ جب امت پہ مشکل کام آئے تو اس وقت کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بن رہے ہیں، فلمیں بن رہے ہیں، تو ہم کیا ری ایکشن دکھائیں، اور پھر کچھ لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ کر اٹھتے ہیں. تو قرآن ہمیں کیا اسٹریٹجی دے رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ تم کیا کرو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم اپنی توجہ انرجی اس پہ لگا دو. نماز اور زکوٰۃ تو فرض ہیں، اس سے بڑھ کے بھی تم جو نیکی کرو گے، تم ایسے کرو کہ نیکیاں بڑھا دو، لوگوں کی مدد کرنا بڑھا دو، تم معاشرے میں زیادہ بھلائی کے کام کرو. اب جیسے دیکھیں کہ غیر مسلم معاشرے میں جب مسلمان چیریٹیز بناتے ہیں بوڑھے لوگوں کے لیے، ایون جیسے سیلاب آیا تو کچھ لوگوں کے گھر حالی ہوئے، ان کو کھانا مسجدوں نے بنا کے دیا، مساجد نے اپنے دروازے کھولے، تو بڑا اچھا لگا. یعنی اسلام کی جب یہ تصویر لوگوں کے سامنے جائے گی، لوگ خود ہی کلمہ پڑھنا چاہیں گے. تو یہ اسٹریٹجی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کام زیادہ شروع کر دو، ان کے دل خود ہی نرم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ بہترین ریاکشن کیا ہے؟ نماز سے جڑنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے حکموں پہ چلنا، اور ایکسٹرا نیکیاں کرنا. نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. نیکیوں کی کئی ورائٹی ہے. صحابہ کرام ورائٹی میں نیکیاں کرتے تھے. کسی کا صدقہ کرنے کا بہت زیادہ تھا، کسی کو مطلب ان کی ڈیلنگز اتنی اچھی ہوتی تھی، کسی کی کوئی نیکی میں، یعنی وہی نا ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے تھے، اور ایک کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، تو وہ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس کو اللہ کیوں پسند کرتا ہے. پھر ایک دوسرے سے ان چیزوں میں کمپیٹ کرتے تھے. تو آپ میں سے سب میں الگ الگ مزاج ہے، کوئی کسی طرح کی نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور کسی کے لیے. مجھے یاد ہے میری بھی شروع سے عادت رہی کہ جب میں کسی بہن کو دیکھتی تھی کہ اس کا سینہ قرآن کے لیے کھل گیا ہے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے جوڑا ہے، تو میں انویسٹیگیٹ کرتی تھی کہ اس کی کیا چیز ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے. تو پوری زندگی جب بھی مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی وجہ سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے چنا جاتا ہے جن کے اندر عاجزی ہو. اور یہ عاجزی ہونا آسان نہیں ہے، عاجزی پیدا کرنا، یعنی اللہ کو بڑا سمجھنا، خود کو چھوٹا سمجھنا. آپ سوچیں گے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی میں کو پیچھے کر کے یہ لے کے آنا کہ نہیں اللہ نے اس معاملے میں ایسے کہا. میں اگزامپل دیتی ہوں. جیسے دیکھیں کہ مجھے پیلا رنگ پسند ہے یا سفید ہے، یا آپ کو نیلا رنگ پسند ہے، یا کسی کو سرخ رنگ پسند ہے. تو میری پسند اور ناپسند کو بنیاد بنا کے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جس کو یہ رنگ پسند نہیں ہے تو وہ پھر غلط ہے، کیونکہ میرا کرائٹیریا، مجھے اس کے مطابق لوگوں کو جج نہیں کرنا، مجھے اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق جج کرنا ہے. پر ہوتا کیا ہے کہ ایک کرائٹیریا ہم اپنا بنا لیتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں دیا ہوتا ہے، اور جب وہ اس سٹینڈرڈ پہ لوگ پورا نہیں اترتے نا، جیسے کہ بھئی مجھے کوئی فرد اس لیے نہیں پسند کیونکہ وہ میری سمجھ کے مطابق اچھا ہی نہیں کہہ رہا. تو اللہ نے جو سٹینڈرڈ رکھ دیا، حالانکہ اللہ نے تو بیسک سا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک میرا اپنا سٹینڈرڈ ہے. جب وہ اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہا تو میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ہر ایک کے لیے نا ایک سرکل بنایا ہوا ہے، ایک یعنی ہم فلٹر کرتے ہیں، ہر بندے کو یہاں سے گزارتے ہیں، جو گزر گیا ہمارے فلٹر سے بس وہی ٹھیک ہے. جو اللہ کا فلٹر ہے اس میں میجارٹی گزر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پانی پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اپنے ان فلٹرز کو چیک کریں. جیسے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے ہم تو نہیں ایسے کرتے. نہیں جی، ہم شروع سے ہی ایسے ہیں، ہم نہیں جاتے کہیں پہ بھی، ہم یہ سارے مولوی مسجد ہم ان سے دور ہی رہتے ہیں. بھئی یہ آپ کا اپنا ایک کرائٹیریا یا اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ اگر آپ کا اپنا ہے نا تو پھر عاجز ہو جائیں، جھک جائیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسے کرتی ہوں، میں ایسے کرتی ہوں، گویا آپ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، اب اللہ کا حکم جو ہوا ہے وہ ہو، لیکن میری میں بڑی ہے، مجھے اپنی میں کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہاں ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن پریکٹیکلی ہر چیز میں تو میں اللہ کو نہیں لے کے آ سکتی. آج دیکھ لیں جیسے چاہے ایک فیشن کا ایک سٹینڈرڈ اللہ نے دیا ماڈesٹی کا، اور ایک سٹینڈرڈ ہمیں معاشرے نے دیا ہے. اب میری یہاں پہ کیا ہے، میں اس کی سٹینڈرڈ کو فالو کروں. اسی طرح ڈیلنگز میں اللہ تعالیٰ نے بس کہا کہ بھئی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی ایک
ایک خط کاٹو نہیں، لیکن ہمارے کرائٹیریاز ہیں نہیں، جب تک کوئی میرے اس مطابق نہ چلے، ہر کوئی ایسے نہ چلے جیسے میں سوچتی ہوں، تو میرا تو حق بنتا ہے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے تعلقات کو کاٹ دوں. پھر میں کیوں چلوں؟ میں اللہ کے حکموں پہ تبھی چلوں گی کہ جب چیزیں میرے مطابق ہوں. مجھے یاد ہے کہ کوئی ڈائیورس کا کیس ہوا تو وہ خاتون قرآن کی ٹیچنگ کرتی تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنی بچی کے لیے خلا کا مطالبہ کیا تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو خلا کی ان ریٹرن شرط یہ کہ پھر آپ حق مہر اور جو کچھ لڑکے والوں نے دیا واپس کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ لڑکے کا کردار خراب ہے تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پہ چلیں. ہم اللہ کے حکموں پہ صرف تب چلیں گے کہ جب ہر چیز ہماری مرضی سے مطابق ہو. یعنی لڑکا بہت اچھا ہو، نیک ہو، تو ہم اللہ کے حکم، چونکہ وہ نیک نہیں ہے تو ہم کیوں نیک بنے. عجیب لاجکس ہیں، عجیب منطق ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت واقعی اس کو دیتا ہے جس کی میں نیچے ہو، جو جھک کے چلنا چاہتا ہو. عاجزی میں اور خود کو ڈی گریڈ میں کرنے میں فرق ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر ایک کے سامنے لیٹ جائیں، آپ بیل مجھے مار. عاجزی کا مطلب خود کو ڈی ویلیو، ڈی گریڈ کرنا یا حقیر کرنا نہیں ہے. آپ اس میں ایک ڈیفائن لائن، ایک باؤنڈری ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی. عاجزی سے مراد وہ ڈیسنسی ہے، اپنی ایبلٹی کے ہوتے ہوئے اپنی میں کو اللہ کے حکموں کے سامنے پست کر دینا. جیسے یہاں پہ ہے ہمارے اندر جتنا سخت ریاکشن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے. اب ہماری مرضی کہ ہم اس اپنے ریاکشن اور اسٹینڈرڈ کو فالو کریں یا اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے بنائے کہ جو سچ میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور ہمیں اپنے پاس اس حال میں بلائے کہ ہم سے راضی خوش ہو. اللہم جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. السلام علیکم ورحمۃ